خواب کی تعبیر دینا ہر بندے کا کام نہیں ہے. بعض اوقات خواب کی تعبیر، اب میں آپ کو خواب کی تعبیر پہ ایک واقعہ سناؤں. امام جعفر الصادق رحمہ اللہ کے لیے تعبیر اور رویا کا مقدمہ اٹھائیں. ان کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا حضرت میں نے خواب میں اذان دی ہے. کہا چوریاں چھوڑ دے تیرے ہاتھ کٹ جائیں گے. چلا گیا. کچھ دنوں بعد ایک عرصے بعد ایک اور آدمی، اس نے کہا حضرت میں نے خواب میں اذان دی. کہا انشاءاللہ رب العزت تجھے حج پہ لے جائیں گے. وہ شاگرد جو پہلے خواب کی تعبیر کے وقت بیٹھے تھے وہ اتفاق سے آج بھی بیٹھے تھے. اور انہوں نے کہا استاد جی مسئلہ کی ہو گیا؟ وہ بیچارہ یہی خواب دیکھ کر آیا تھا. آپ اولاد رسول آل علی ہیں، آپ سے تعبیر پوچھی، آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ کٹیں گے، چور ہے بھاگ جا. اور یہی خواب اس بندے نے دیکھا. آپ نے کہا اللہ تجھے حج پہ لے جائے گا. حضرت کوئی علمی کی نقطے کی کوئی بات ہے تو ہمیں بھی پڑھا دیں، ہمیں بھی سمجھا دیں. حضرت نے فرمایا بہت بڑی بات ہے. انہوں نے کہا کیا؟ کہا قرآن کریم میں اذان کا ذکر دو موقعوں پر بڑا عجیب آیا. اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. ایک اذان کا لفظ چوروں کے لیے آیا ہے جو بددین لوگ تھے، دنیا دار تھے، دیندار نہیں تھے. اور ایک اذن فی الناس الحج، ایک اذان کا لفظ نیکوکاروں کے لیے حج کا آیا ہے. وہ جو پہلا آیا تھا اس کا ہیلیا ہولیا یاد ہے کیا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت 100% شرابی کبابی آدمی تھا، جھوٹا تھا، بڑا دنیا دار تھا، دین سے اس کو کوئی سروکار نہیں تھا. فرمایا جی ہاں. تو کہا یہ بندہ؟ کہا یہ تو شب بیدار، تہجد گزار، نیکوکار، تابع دار، دین کا فرما بردار تھا. تو فرمایا سمجھ گئے نا؟ تو میں نے ان دونوں آیات کے مطابق تعبیر دی. بروں کے چوروں کے لیے ہاتھ کٹتے ہیں، نیک حج پہ جاتے ہیں. اب یہ خواب کی تعبیر. یہ انجینئر اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا، یہ شاید یہ حوالہ اس کے صرف نظر نہیں تھا، ورنہ نعوذ باللہ یہ کہتا کہ امام جعفر صادق کی 2 زبانیں تھیں. نعوذ باللہ، ذو وجہین تھے. بندے نو ویکھ کے گل ہور کر دیندے سن. کہہ دیتا نا بھئی علوم کی بات ہے، ماہر کا مسئلہ ہے، وہ کیسے سمجھائے؟ وہ ہر ماہر آدمی. میں اس پر 2 خواب اور پیش کرتا ہوں، توجہ رکھنا ذرا. ایک خواب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا، اور ایک خواب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر پہ گیا ہوں، اللہ کے رسول کی قبر مبارک کھلی ہوئی ہے، اس میں ہڈیاں ہیں. میں تو بہت پریشان، کیا ہو گیا؟ امت مسلمہ کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حیات النبی کا ہے. آقا نامدار قبر مطہر میں جسم سلامت کے ساتھ زندہ تشریف فرما ہے. اند القبر سلام پڑھو، حضور پاک سنتے ہیں، دور سے پڑھو رب کے فرشتے لے جاتے ہیں. اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ بہت پریشان ہوئے. صبح اٹھے، اپنے شاگرد کو کہا بیٹا جاؤ فلاں بندے معبر وقت کے پاس، اسے کو ایک بندے نے یوں خواب دیکھا، اس کی تعبیر دے. وہ گیا، وہ غلام سا سادہ سا نوکر سا بندہ تھا. تو وہ جو تعبیر کے فن کے امام تھے، غالباً حضرت ابو ہریرہ کے داماد حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا واقعہ ہے. تو انہوں نے کہا جی ایک بندے نے خواب دیکھا. تو انہوں نے فرمایا کم از کم تو نے تو نہیں دیکھا، وہ جو بندہ لے کر. اب بتائیں یہ غالب الغیب ہے، علم غیب اللہ کے ہاتھ میں. تو انہوں نے کہا کم از کم تو نے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا جی حضرت میں نے نہیں دیکھا. کہا جس نے دیکھا اس کا نام بتا. اس نے کہا حضرت اس نے منع کیا ہے، اس نے منع. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نام نہیں بتایا، وہ تعبیر نہیں بتا دو. لے دے کے نام بتایا. تو انہوں نے کہا جی بالکل واقعی امام ابو حنیفہ یہ خواب دیکھ سکتا ہے. کہا وہ کیا؟ کہا ہڈیاں سے مراد حضور کی ہڈیاں تھوڑی ہیں، ہڈیوں سے مراد رسول اللہ کی سنتیں ہیں جو دنیا میں پھکری ہوئی ہوں گی. ابو حنیفہ سے اللہ جمع کا کام لے گا. یہ ہے تعبیر کا فن، یہ ہے تعبیر کی مہارت. اسی طرح حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے خواب دیکھا میں اللہ کے رسول پہ پنکھا جل رہا ہوں. یوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو بہت پریشان ہو گیا کہ پنکھا اس پہ جلتے ہیں جس پر تو مکھیاں بیٹھے. رسول اللہ کی ذات اقدس سے تو اس سے پاک چیز ہے، تو یہ کیا معاملہ؟ معبرین نے کیا تعبیر دی؟ فرمایا جو غلط باتیں حضور کی طرف منسوب ہوں گی اللہ آپ سے کام لے گا، آپ وہ حضور کی ذات سے دور کر دو گے. یہ ہے تعبیر کا فن.